اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور پچھلی 2 تفاسیر جو ہم نے پارہ نمبر 1 سے سٹارٹ کی ہیں وہ آپ نے سن لی ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے سٹارٹ کریں گے، اور رکوع نمبر 2 جو ہے وہ ہم آج انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا کر لیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھ لیں، ہم نے پہلے منافقین کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہاں اللہ تعالیٰ منافقین کے دوسرے گروہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایمان لاتے تھے، یعنی کہ بظاہر وہ کلمہ بھی پڑھ لیا اور مسلمانوں کی صف میں شامل بھی ہو گئے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، ان کے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا تھا، ان کے دلوں پر اس ایمان نے اس طرح سے اس جو اسلام پہ وہ آئے تھے ان کے دلوں تک وہ پہنچا ہی نہیں تھا۔ وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہوئے تھے، اور ظاہری طور پر مسلمان ہو کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمانوں کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دھوکہ دے دیں گے، جبکہ ایسا نہیں ہوا تھا۔ آگے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انفارم کر دیا کرتے تھے، بتا دیا کرتے تھے کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ اور اس طرح سے وہ جو منافق شخص ہوتا تھا، منافق مسلمان ہوتا تھا، وہ کیا ہوتا تھا، وہ عیاں ہو جاتی تھی اس کی منافقت، اور وہ خود ہی بدنام ہو جاتا تھا۔ یعنی کہ وہ ظاہری طور پہ بھی کیا کوشش کرتا تھا، وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اس کوشش کو ناکام بنا کر الٹا اس کو ہی ایک جو ہے وہ بدنام، وہ خود ہی بدنام ہو جاتا تھا اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا اس وقت کا ایک ہمیں کیا کہتے ہیں اس کو بتایا کہ کیا وہ کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بیماری کون سی؟ نفاق کی، منافقت کی بیماری، یعنی کہ وہ ظاہری طور پہ کچھ تھے اور باطنی طور پہ کچھ تھے، ان کے اندر کچھ تھا، ان کے باہر کچھ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منافقت کو بڑھا دیا، اس بیماری کو بڑھا دیا۔ اب دیکھیں نا، جب کوئی منافقت کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر کچھ ہوتا ہے، باہر کچھ ہوتا ہے، تو ظاہری طور پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بڑا نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن ایسا شخص اپنے آپ سے بھی بیزار ہوتا ہے، دوسروں سے بھی بیزار ہوتا ہے۔ منافقت وہ کر رہا ہوتا ہے، دشمنی وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے اندر سے، ٹھیک ہے۔ حسد یہی ہوتا ہے نا، جیسے اس وقت کی اگر ہم بات کریں منافقین کو کیا حسد تھا، یا ان کے سرداروں کو کیا تھا کہ آج جو ہے وہ ہم سالوں سے حکمرانی کرتے آ رہے ہیں مکہ پہ، کعبہ پہ اور اس کے سراؤنڈنگ میں، اور آج یہ جو ہے وہ ایک ینگ مین کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں نبوت مجھے ملی ہے اور میرے پہ میری بات سنو، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو ان کو ایک جیلسی اور حسد تو ان کے اندر تھا ہی، جس کی وجہ سے وہ ظاہری طور پر کیا کرتے تھے، مسلمان ہو کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس حسد میں مزید بڑھا دیا، یعنی کہ ان کی اپنی ہی آگ میں اضافہ ہو گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ کرتے وہ فساد تھے، ٹھیک ہے،
اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ فساد نہ کرو تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے خیال میں یہ دوسرا جو دین اسلام ہے یہ شاید فساد پھیلانے والا تھا، تو وہ اپنی طرف سے لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے کہ اس پہ عمل مت کرو، ٹھیک ہے، اور وہ جو پہلے والا دین ہے اس پہ چلتے رہو۔ اپنی طرف سے وہ کیا کر رہے تھے؟ اصلاح کر رہے تھے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اس اصلاح جو ہے وہ بیسیکلی اصلاح نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ وہ فساد تھا۔ یعنی کہ جو اطاعت الہی پہ ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور ان کی بات مانتا ہے، تو وہ امن و سکون معاشرے پہ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کی باتیں کرے گا، اسلام کے بارے میں غلط بولے گا، تو وہ دنیا میں کیا کرے گا؟ اس زمین کے ٹکڑے پہ کیا کرے گا؟ فساد برپا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اس سے جب نکلے گا تو obviously کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی حدود یہ ہے نا کہ اچھے کام کرو، برے کاموں سے بچو، ٹھیک ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب چیزوں پہ اگر عمل کرتے رہو تو سوسائٹی بہت اچھی چلتی رہتی ہے، اور جب ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنی ہی ایک روش اختیار کر لی جاتی ہے، تو پھر اس کا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اب جیسے انہوں نے کہا کہ ہم جی فساد نہیں کر رہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں لوگوں کی، تو فساد اور اصلاح کو ہے وہ تو اپوزٹ ہے نا اس کا، تو ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اصلاح کے نام پر فساد نہ کرتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو الٹ کر رہے تھے نا، ایمان ان کے اندر نہیں تھا، ایمان انہوں نے باہر ظاہری طور پہ اپنے الفاظوں سے ایمان لے کر آئے تھے، تو ان کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اسلام جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا کہ یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اب یہاں پر منافقین کیا کہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے تو مشکلات دیکھیں، ظاہرہ آپ مکہ میں دیکھ لیں، آپ سیرہ پڑھ لیں، مکہ میں کیا ہوتا تھا، مکہ میں جو ایمان لے کر آتا تھا اس پہ اس کو تشدد کے ذریعے کہا جاتا تھا کہ اپنے ایمان سے پھر جاؤ اور اپنے پچھلے ایمان جو تمہارا دین تھا اس پہ آ جاؤ واپس، ٹھیک ہے۔ تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جن کو ہم فرداً پڑھیں گے، اور ان مسلمانوں پر تشدد بھی کیا جاتا تھا، ان کو ان کے دین سے پھرنے کو کہا بھی جاتا تھا، لیکن وہ اپنی زخم کھا لیتے تھے، اپنی جان کی قربانی دے دیتے تھے، لیکن وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے تھے۔ تو یہ جو منافقین ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ وہ جو مسلمان ہوا تو وہ تو بے وقوف ہے، جان بوجھ کے وہ اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، مصیبت میں ڈال رہے ہیں، تو ہم کیا ویسے ہو جائیں، ہم بے وقوف ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار ہو جاؤ یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ کون؟ یہی منافقین جو اندر اور باہر سے الگ ہیں، جو منافقت کر کے دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے۔ اور یاد رکھیں یہ مدنی سورہ ہے، یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں موجود تھے اور ان کے سراؤنڈنگ میں یہود تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب باتیں کہی ہیں تو obviously یہ سب ہو رہا تھا اس معاشرے میں، اس وقت یہ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھ لیتے ہیں ہم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں، ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جب ایمان والوں کے ساتھ یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بھئی ہم تمہارے جیسے ہی ہیں، ہم بھی ایمان لے کے آ چکے ہیں، ہم تمہارے جیسے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، جن کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شیاطینہم کہا ہے، یعنی کہ وہ کیا ہیں؟ بظاہر وہ انسان ہیں لیکن ان کی جو اعمال ہیں یا ان کے جو عمل کی بنیاد پہ ان کو صفت جو دی گئی ہے وہ ایز اے صفت یہاں پہ شیطان یوز ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے، سرداروں کے لیے۔ اور ان کے پاس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے، مسلمانوں سے تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ،
ٹھیک ہے، اور سرداروں کو اپنی ایمانداری کا ثبوت دیتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اب آگے دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان سے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیں نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ وہ مذاق کرتے ہیں نا مسلمانوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ آپ سب کو اچھے طریقے سے معلوم ہے برائی کا بدلہ برائی ہے، اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمل کا بدلہ نہ دے؟ دنیا میں بھی یہ رسوا ہو رہے تھے، جیسے ہم نے پہلے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے تھے کہ یہ منافق لوگ آپ کو اس طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ جو منافقت کرنے والے ہوتے تھے ان کی فریب کاریاں جب سامنے آ جاتی تھیں تو ظاہر ہے سارا نقصان ان کو خود ہی اٹھانا پڑتا تھا، کہ انہوں نے اپنی دنیا میں پھر رسوائی اٹھا لی اور پھر ظاہر ہے آخرت میں بھی ان کی رسوائی ہی ہوگی ان کو، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ ان کو ان کی برائی کا بدلہ، ان کے عمل کا بدلہ دنیا میں بھی مل گیا اور آخرت میں بھی مل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اور ان کی رسی کچھ وقت کے لیے دراز کر دی جاتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ رسی پکڑتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ سرکشی اور بہکاوے میں ان کو بڑھا دیا ہے، یعنی کہ وہ کر لیں جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی جو ہیں ان کو انفارم کر کے ان کا سارا جو پلاننگز ہوتی تھیں وہ سب تباہ و برباد ہو جاتی تھیں۔ آگے دیکھ لیتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ گمراہی ان کو سامنے نظر آ رہا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ہدایت کا راستہ نہیں پکڑا، انہوں نے گمراہی کا راستہ پکڑا ہے۔ ان کو اندازہ تو تھا ہی کسی حد تک، لیکن وہی بات ہے نا کہ اپنی سرداری جانے کے خوف سے وہ یہ سب کام کیا کرتے تھے۔ آگے دیکھتے ہیں مثلہم کمثل الذین استوقدوا نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ اب یہاں پر دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ نے اس کا جو مطلب نکالا ہے وہ یہ بیان فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن وہ پھر جلد ہی منافق بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی مثال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس شخص کی حصی ہے جو اندھیرے میں تھا، اس نے روشنی جلائی جس سے اس کا ماحول روشن ہو گیا، ٹھیک ہے، ماحول اس کا آس پاس سراؤنڈنگ میں سب اس کو نظر آ رہا ہے، اچھی بری چیزیں سب نظر آ رہی ہیں، لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ روشنی بجھ گئی اور وہ دوبارہ سے تاریکیوں میں چلا گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ہے کہ منافقین کا حال بتایا ہے کہ پہلے وہ شرک کی تاریکیوں میں تھے، مسلمان ہوئے، ان کو سب نظر آ گیا، روشنی میں آ گئے، لیکن پھر وہ حلال حرام خیر شر سب کو پہچان گئے، ٹھیک ہے، پھر وہ دوبارہ سے اسی تاریکیوں میں یعنی کہ کفر کی طرف چلے گئے، تو ساری روشنی بھی چلی گئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو روشنی اور اندھیرے کو کفر کے ساتھ اور بھٹکے منہ کے ساتھ ملا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے سے کلیئر کیا کہ وہ جو منافق تھے ان کی مثال کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے، اور آگے دیکھیں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے، یعنی کہ بہرے گونگے اندھے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ بول سکتے ہیں، یعنی کہ حق کی بات ہی نہیں بولنا جانتے، جب وہ مانیں گے نہیں، دل ہی نہیں مانیں گے تو وہ پھر بہرے گونگے اور اندھے ہی ہوں گے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 19، آؤ کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت کے ڈر سے، کڑاکے کی وجہ سے،
اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یہاں پہ ایسے مشرکین کا ایک گروہ کی کفار جو منافقین تھے ان کی وضاحت کی گئی ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرماتے تھے تو وہی تو وہ سنتے تھے، وہ مسلمان بھی ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، منافقین کی ہم بات کر رہے ہیں، مشرکین کی بات نہیں کر رہے۔ تو کیا ہوتا تھا کہ جب ان کو ان کے بارے میں احکامات آتے تھے، کوئی بھی بات ہوتی تھی تو ان کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ تو کام ہم کر رہے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے، خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لینے سے مطلب ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے تھے کہ ہاں یہ آیت ہمارے بارے میں ہے، یہ کام تو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی انسان ہو، کوئی گناہ یا کوئی اس طرح کی چیز کر کے بیٹھا ہو تو اس کے سامنے آپ کسی کا ذکر کریں تو اس کا رنگ ویسے فق ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ کام تو میں نے کیا تھا، یا یہ کام تو میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو منافقین ہیں وہ اس میں شک میں آ جاتے تھے کہ کیا واقعی یہ آیات کہیں ہمارے بارے میں تو نہیں ہے، یا پھر دین جو ہے وہ اتنا، جب سختی آ جاتی تھی دین میں، احکامات سخت آ جاتے تھے تو وہ بھاگ دوڑتے تھے، اور جب آسانیاں ہوتی تھی تو وہ آرام سے اس میں اپنا جو ہے وہ مسلمان ہو کے سامنے آ جاتے تھے کہ ہاں ہم تو مسلمان ہیں۔ آگے جو نیکسٹ ہماری آیت ہے، آیت نمبر 20، اس میں ہم دیکھ لیں گے۔ لیکن دیکھیں جب ہم مکہ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت کیا تھا کہ جب نیا نیا دین اسلام آیا تھا نا، تو اس وقت بے شمار ایسے مسلمان تھے جو بے شمار تکالیف سے گزر رہے تھے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا۔ لیکن یہ جو منافقین ہیں یہ ان تکلیفوں سے بچتے تھے، یعنی کہ جیسے آج کے دور کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی دین اسلام پہ چل رہا ہے نا تو اس کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہوتا، آزمائشیں آتی ہیں، جیسے کہ ہے نا کہ سب سے زیادہ جو تکلیفیں ہیں وہ انبیاء پہ آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ان پر جو اللہ تعالیٰ کو ان کے سب سے زیادہ ان کے بعد محبوب ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد سب سے زیادہ جو ان کو محبوب ہوتے ہیں، یعنی کہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ تکلیفیں اتنی زیادہ ان کو دے کر اور پھر وہ جب دنیا سے اٹھائے جاتے ہیں تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ ان تکلیفوں کے بدلے میں معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن پاک میں اس طرح کی چیز کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ دین پہ چلیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانیاں آئیں گی اور یہ وہ۔ تو اگر ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں تو ان پر بھی بے شمار ایسی آزمائشیں آئیں جو جہاد کی صورت میں، اور پھر اس کے بعد ان کو آزمایا گیا مختلف طریقوں سے۔ جیسے آپ پہلی جو مسلمان شہید عورت ہیں بی بی سمیہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ابو جہل کی غلام تھی، ٹھیک ہے، تو ان پر بھی مصیبت آئی، اور پہلی شہید عورت تھی، اور کس طرح سے ان کو کتنے برے طریقے سے شہید کیا گیا۔ تو اسی طرح حضرت جو ہے بلال، وہ بھی ایک غلام تھے، ان کو بھی کس طرح سے آزمایا گیا، کس طرح سے ان کو تپتی ریت پہ لٹایا جاتا تھا۔ اصل میں جو مدینہ ہے نا، مدینہ میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ سردار بننے والا تھا، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے ہیں نا تو اس کا وہ سردار بننے کا خواب جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور اس نے منافقت کی اور اپنے ساتھ باقی لوگوں کو ملایا، اور باقی جو لوگ ہیں اس کے ساتھ ملتے چلے گئے اور منافقوں کا گروہ بنتا چلا گیا۔ تو یہ بیسیکلی کیا تھا، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک حسد بھی تھا کہ میں سردار بننے جا رہا تھا، اور یہاں پر تو سرداری کسی اور کی ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو مکہ کی ہجرت سے پہلے وہاں پہ مدینہ میں تو صحابہ جا کے اسلام پھیلا چکے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد حالات سازگار ہونے پہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا فرمایا کہ اب آپ ہجرت کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں چلے گئے، اور وہاں پہ آلریڈی بے شمار مسلمان موجود تھے، لیکن جو سراؤنڈنگ میں یہود تھے یہ آیات ان کے بارے میں ہیں، اور منافقین جو مدینہ میں موجود تھے ان کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہوتا تھا کہ وہ بہت زیادہ جب آپ کہہ لیتے کہ احکامات کے بارے میں سنتے تھے نا، جب ان کو جہاد کی بات آتی تھی یا اس طرح کی بات آتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے دین سے پھر جاتے تھے کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ بہانہ مار دینا، کوئی بھی اس طرح کی چیز کرنی اور جہاد کے لیے نہ جانا، جنگوں میں شریک نہ ہونا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اگلی آیت میں دیکھ لیں گے، یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور کہ کیا ہوتا ہے کہ جب
روشنی آتی ہے اور چلتے پھرتے سے مطلب یہ کہ جیسے ان پر جب آسان احکام ہوتے ہیں جو مان سکتے ہیں ایزیلی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اوکے ہم کر لیں گے. لیکن جب مشکل آتی ہے، جب ان کو آزمایا جاتا ہے، جب ان کو جہاد کے لیے جانے کے لیے کہا جاتا ہے، جب ان کے دین پہ کوئی آزمائش آتی ہے، تو تب وہ پھر جاتے ہیں. تو آگے دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ان کے بارے میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کرتے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ان کی آنکھیں بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور سب کچھ ہے ان کے پاس. لیکن کیا ہے، ایک خوف خدا نہیں پیدا ہو رہا بس ان کے اندر. ٹھیک ہے، تو ان کو جو ہے وہ نظر ہی کچھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ جب چاہے، اگر چاہے تو جو صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہوئی ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان سے چھین بھی سکتے ہیں، کیونکہ وہ ان صلاحیتوں کو اس طرح سے استعمال ہی نہیں کر رہے جیسے ان کا حق بنتا ہے. ٹھیک ہے، ان کانوں سے اللہ تعالیٰ کی وحی کو سن ہی نہیں رہے، وہ دل سے محسوس ہی نہیں کر رہے، اور ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے یہ ساری صلاحیتیں چھین بھی سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں بتایا، ایسے مسلمانوں کے بارے میں بتایا جو کہ آزمائشوں سے ڈرتے اور بھاگتے تھے. اور یہ ہمارے یہاں تک جو ہے ہم نے دوسرا رکوع بھی الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ آیات پڑھیں گے. سورہ بقرہ جو ہے وہ بیسیکلی ہر ٹاپک کو، میکسیمم ٹاپک کو کور کر رہی ہے، تو اس کو بہت توجہ سے پڑھنا بہت ضروری ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.